بیوی کے ناف میں حاملہ اونٹنی کا لعاب ڈال کر جمع کرو، بیوی کو حمل ہو جائے گا۔ جو عورت دوران جمع آوازیں زیادہ نکالتی ہے، ایسی عورت کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جو عورت دوران جمع خاموش پڑی رہتی ہے، ایسی عورت کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ جاپانی پھل کھا کر بیوی کے پاس جانے سے حمل فوراً ہی ٹھہر جاتا ہے۔ دوران جمع زبان تلے لونگ رکھ لو، جب تک لونگ رہے گا فارغ نہیں ہو پاؤ گے۔ دیسی گھی کی چوری کھا کر بیوی کے پاس جانے سے بچے پہلوان پیدا ہوتے ہیں۔ بکرے کا گوشت کھا کر بیوی کے پاس جانے سے ٹائمنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ چھوٹی مکھی کا شہد چاٹ کر بیوی کو جمع کرنے سے بچے ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ خشک پھل کھاتے ہوئے بیوی کو جمع کرنے سے یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوران جمع کھجور کھانے سے انسان کی ہڈیاں پتھر جیسی مضبوط ہونے لگتی ہیں۔ دوران جمع اسٹرابری کھانے سے بچے انار جیسے سرخ اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ دوران جمع بیوی کے کانوں کو چومنے سے بیوی جلدی فارغ ہو جاتی ہے۔ بیوی کے پاس جانے سے قبل ابلے ہوئے آلو کھا لیا کرو، بیوی خوش ہو جائے گی۔ جس کی بیوی کو رات کے وقت جلدی نیند آ جاتی ہے، ایسی بیوی کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جس کی بیوی رات کے وقت بار بار اٹھتی رہتی ہے، ایسی بیوی کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ جو میاں بیوی زیادہ وقت ایک ساتھ رہتے ہیں، ایسے میاں بیوی بہت دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ ایسی بیوی کا دل کالا سیاہ ہوتا ہے جو روز دن کی بہت دیر سے جاگنے کی عادی ہوتی ہے۔ بیوی سے رات کو جمع سے قبل گڑ کھا لینے سے بیوی مطمئن اور پورا راضی رہتی ہے۔ رات کو سوتے وقت ناف میں زیتون کا تیل ڈال دو، گھوڑے جیسی طاقت آئے گی۔ دیسی انڈے ابال کر کھانے سے انسان کے بدن کی سردی دور ہو جایا کرتی ہے۔ اگر نیند میں آپ کو جھٹکے لگتے ہیں تو سوتے تھوڑا نمک چاٹ لیا کرو، جھٹکے نہیں لگیں گے۔ جو افراد پیدل زیادہ سے زیادہ چلتے ہیں، ایسے مرد اپنی بیویوں کو پورا راضی کر سکتے ہیں۔ جو افراد پیدل بہت کم چلتے ہیں، ایسے لوگ اپنی بیویوں کو خوش نہیں کر پاتے ہیں۔ بیوی کو جمع کے لیے تیار کرنا ہے تو اس کی گردن پر بوسہ دے دیا کرو، تیار ہو جائے گی۔ جس عورت کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں، ایسی عورت غصے کی بہت ہی تیز ہوتی ہے۔ مسلمان کے تم پر 3 حق ہیں۔ اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان مت پہنچاؤ، اگر خوش نہیں کر سکتے تو دکھ مت دو، اگر اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھ سکتے تو بری بات مت کرو۔ اکثر سوچی جانے والی بات میں خرابی یہی ہوتی ہے کہ وہ اکثر سوچی جاتی ہیں۔ دنیا کا کوئی معاشرہ بھی ذہین بندے کی رہنمائی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ عام لوگ خدا کو صرف تکلیف میں یاد کرتے ہیں، جبکہ عارف لوگ ہر وقت شروع ہی سے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ انوار الہی سے زندہ رہنے والوں کو کبھی موت نہیں آتی۔ صبح اٹھتے ہی نہار منہ پرندوں کے لیے تازہ پانی اور روٹی کے چند ٹکڑے رکھ دیا کرو تاکہ پرندے کھا لیں، غیب سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ انسان لاکھ تدبیریں کر لے، لیکن تقدیر جو لکھا ہوتا ہے وہی انسان کو لے جاتی ہے، وہی انسان کو ملتا ہے جو اس کے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہوتا ہے۔ اگر تیرے دل میں کوئی مراد ہے اور اگر تو نے اس مراد کو دنیا والوں سے چھپائے رکھا تو جلد دیکھ لے گا کہ تیری یہ مراد قبول ہو جائے گی۔ پانی اور پانی کی پیداوار بغیر دیگ یا توے کے تیار نہیں ہوتی۔ جیسے چلنے میں پاؤں کے لیے جوتا، اس لیے کہیں پہنچنے کے لیے واسطہ ضروری ہے۔ عبادت کو خواہشات پر ترجیح دینے سے بندہ عروج کمال تک پہنچتا ہے۔ اولیاء اللہ کو ہلکا جاننا اللہ کی معرفت کم ہونے کی علامت ہے۔ جو انسان قرض لے اور دوسرے بندے کو کہنے سے پہلے سے قرض وقت سے پہلے ادا کرنا، قرض دار کی طرف یہ ایک قسم کا بہت بڑا احسان شمار کیا جاتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جو بات پر زیادہ غور کرنے کی نسبت پوچھنے والے کے سوالات پر اپنا دماغ مرکوز کرے،
تو بہت جلد وہ جوابات تک رسائی حاصل کر لے گا۔ جو کام تم لوگوں کے سامنے کرنے سے شرم محسوس کرتے ہو، اسی میں بہتری ہے کہ تم اس کام کو تنہائی میں بھی سرزد نہ کرو، ورنہ جہالت کے کنویں میں جا گرو گے۔ ہرگز بے ضرورت دوا نہ کھاؤ، کیونکہ اگر بے حاجت دوا کھاؤ گے اور وہ کوئی بیماری نہ پائے گی جس پر اثر کرے تو صحت پر اثر ڈالے گی اور بیماری پیدا کرے گی۔ اے شخص، تیری دلیل عقل مند کے سامنے بہت گندی ہے، حقیقت میں اس طبیب کی دلیل ہے۔ اے بیٹا، جب تیرے پاس اس کے سوا دلیل نہیں ہے، گو کھاتا رہے، پیشاب کو دیکھتا رہے۔ خدا تعالیٰ نے مومن کے دل سے زیادہ عزیز اور کوئی چیز نہیں بنائی، کیونکہ علم و معرفت سے زیادہ عزیز اور کوئی چیز نہیں، اور وہ دل میں ہوتی ہے۔ اپنے دل کی خامیاں دور کرتے ہوئے ہی سچ کا علم حاصل کرنا ممکن ہے، اور اس کے علاوہ دانش مندی اور امن کی جانب لے جانے والا کوئی اور راستہ نہیں۔ کوئی نیک آدمی مل جائے تو اسے اچھے نام سے پکارو، کبھی برے نام سے مت پکارو، اور اس سے عزت سے پیش آؤ، بے شک اس میں تمہاری بھلائی اور عزت پوشیدہ ہے۔ طاقتور آدمی دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرتا رہے تو طاقتور ہی رہے گا، حقوق نہ ادا کرنے والا ظالم کہلائے گا، اور ظالم سے طاقت چھین جائے گی۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ ایمان اور توکل یہ ہے کہ اپنی روٹی کھاؤ، اکرام دل سے چھوٹا لقمہ ڈال کر چباؤ، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارا ہے وہ تم سے گم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس ریاست کی حمایت کرے گا جو عدل و انصاف پر قائم ہو، پھر چاہے اس کی قیادت کافروں سے ہو۔ اللہ اس ریاست کی حمایت نہیں کرے گا جو ظلم و ستم پر قائم ہو، اور پھر چاہے اس کی قیادت مومن سے ہو۔ عادت کی زنجیریں دیکھنے میں کتنی چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اتنی مستحکم اور بڑی ہو جاتی ہیں کہ ساری زندگی توڑنے نہیں ٹوٹتی۔ زندگی ناخوشگواریوں سے خالی نہیں ہو سکتی۔ آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ناخوشگواریوں کو بھلا کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ وہ غلام جو نہ صرف اپنی آزادی کی کوششوں سے بے جان چھڑاتا ہے، بلکہ اپنی غلامی کا جواز پیش کرتا ہے اور اسے خوبصورت جامہ پہنا کر پیش کرتا ہے، ایسا غلامی پاجی، کمینہ اور سفلی ہے۔ جو شخص اپنی سلطنت اور حکومت میں عدل و انصاف پر چلتا ہے، اسے مددگاروں اور معاونوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عدل میں فراغی اور وسعت ہے۔ جب ہم تکالیف اٹھا رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچ کر خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ کتنی ایسی تکالیف ہیں جن سے اس نے ہمیں ابھی تک محفوظ رکھا ہے۔ جو ہر حال میں خدا کے فضل کو اپنے پر دیکھے امید ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ جو دے اور نہ لے وہ مرد ہے، جو دے اور لے وہ نیم مرد۔ سب سے افضل چیز جس کو چاہیے کہ لوگ لازم پکڑیں، خواہشات کی نگرانی اور حساب گیر ہے، اور سب کاموں پر پورا علم لا کر ان کا سر انجام دینا ہے۔ اگر جوان ہو تو اپنی جوانی کو بڑھاپے کی نگاہ سے دیکھو، اور اگر بڑھاپے میں داخل ہو رہے ہو تو خود کو جوانی کی نگاہ سے دیکھو کہ آپ نے کس طرح کا بڑھاپا سوچا تھا۔ جس چیز کے طریقے سے نہ واقف ہو اور اس کی حقیقت تجھے معلوم نہ ہو، اس میں کلام کرنے سے برکنار ہو جاؤ کہ تیری بات تیری عقل بتاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنی ہی راتیں ہوتی ہیں۔ جو انسان کی نصف زندگی روشنی میں گزرتی ہے اور نصف اندھیرے میں۔ حکومت کی مداخلت جتنی کم ہوگی، معاشرہ اتنا ہی پرامن اور خوشحال ہوگا۔ ایک جابر حکومت درندوں سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ محبت میں داخل ہونے والا محبت پر بیان اور محبت پر مضمون بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کا بیان خاموش ہو جاتا ہے اور کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔
یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے جس عورت کے پیچھے سے گزرو گے وہی عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ بدی وہ نہیں ہے جو آپ کو ناپسند ہو، بلکہ بدی وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہو، اور نیکی وہ نہیں جو آپ کو پسند ہو، بلکہ وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ بے وقوف دعوتیں دیتے ہیں اور عقل مند کھاتے ہیں۔ محنت و مشقت کے بعد تکان بہترین تکیہ ہے۔ ہمارے دماغوں اور عقلوں میں اتنا ہی فرق ہے جیسے ہمارے چہروں میں۔ اسلام کے اصولوں پر عمل کر کے ہم اپنے گھر کو سکون اور راحت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ دوسرے کے عیوب افشاں کرنے والا رسوا ذلیل ہوتا ہے۔ دعا کا صحیح حقدار وہی ہے جو دین اور دنیا دونوں معاملہ میں رحمت حق سے نا امید نہ ہو۔ جب تک ایمان کی رسی کو نہیں پکڑو گے اس وقت تک جنت کے حقدار نہیں پاؤ گے۔ اگر دارالایمان میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے نفس کو اجروی سے بچا کر رکھو۔